الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. جو تھرڈ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا. ہو گیا تھا تیسرا نہیں ہو گیا تھا، بس سوالات ہم نے نہیں پڑھے. ہاں جی پچھلا ہو گیا کچھ رہ گیا تھا جی، بس سوالات ہم نے نہیں پڑھے تھے. وہ سوالات تو خیر آپ لوگوں کو حل کرنے ہیں، لیکن جو درس تھا وہ ہم نے کر لیا تھا، اس لیے ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگ جو عربی کا تھا ہم لوگوں نے تیسرا عربی کا نہیں لیا تھا، وہ انشاءاللہ آج ہم لوگ لیں گے. آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا اللہ. ہم نے سب سے پہلے کون سا درس پڑھا تھا؟ سب سے پہلے لماذا خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. اس کے بعد توحید، اس کے بعد جب ہم نے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد جان لیا اور پھر توحید کیا چیز ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہم نے پتا کیا، پھر اس کے بعد توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، اس کی قباحت یا اس سے بچنے کے بارے میں جو کچھ باتیں تھیں ہم نے جانی. اب توحید اور شرک کا علم ہونے کے بعد ایک مسلمان پر جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے الدعاء الى شہادت ان لا الہ الا اللہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی، کلمہ گو کی. بحیثیت انسان پیدا ہونے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن بحیثیت مسلم اللہ نے مسلمانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا مقصد کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دعوت بحیثیت مسلم یعنی ہر کلمہ گو کے لیے جب اس کو پتہ چل جائے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس پر جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے باب الدعاء الى شہادت ان لا الہ الا اللہ. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم نے ارکان اسلام میں تو سب سے پہلے توحید کے اقرار کے بعد یہ پڑھا ہے، وہ تو ہم بعد میں آئیں گے، ابھی ہم لوگ عقیدے ہی میں ہیں. صحابہ کرام کا جو عمل تھا، ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کے جو واقعات، حضرت طفیل بن عمرو دوسی، اس طرح کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسے ہی وہ توحید کا اقرار کرتے سب سے پہلے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کے رسول کیا میں یہ باتیں جا کر اپنے قوم تک نہ پہنچا دوں، کیا میں اس بات کی دعوت اور ان تک نہ دے دوں. یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز کا وقت ہوتا تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے، لیکن کلمہ پڑھتے سب سے پہلے انہیں فکر ہوتی کہ اور لوگوں کو میں شرک سے بچا لوں. یہ ہے. تو اس سلسلے میں جو آیت کریمہ یہاں پر ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے. پہلے آپ لوگ میری طرف رہیے، پھر جب ہم سبق کی طرف جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ نوٹ کر لینا جو بھی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ ادعو الى اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ، بصیرہ دلیل اور برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، علم کے ساتھ. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری پیروی کرنے والے، یہ دونوں. اور ہمارا راستہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف بلانا. ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو سب سے پہلے ان سے کیا کہا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی طرف بلانا ہے آپ کو، یا سب سے پہلے صدقہ خیرات کی طرف بلانا ہے؟ نہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے جس بات کی تم انہیں دعوت دو وہ کیا ہے؟ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کی گواہی دو کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی سچا اور لائق عبادت معبود نہیں ہے، اس بات کی دعوت. اس کے بعد کہا وفی روایت إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ، سب سے پہلے تم جس بات کی دعوت دو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، وہ اللہ رب العالمین کو ایک مان لیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان جائیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اس معاملے میں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اس کے بعد ہو، اگر تمہاری اس بات کو مان لیں، اگر تمہاری اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، تو اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ، یہاں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں کو دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو زکوٰۃ لینے والا جا کر ان کے اچھے اچھے مالوں کو نہیں لینا. فَإِيَّاكَ، بچو ان کے کرائم اموال، کرائم کہتے ہیں ان کے جو سب سے اچھے اموال ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں پر نظر نہیں رکھنا، جا کر جو وہ زکوٰۃ کا جو ادا کر رہے ہیں وہ لے لینا، زکوٰۃ کا جو حصہ وہ دے رہے ہیں وہ لے لینا. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور دائی کے لیے سب باتیں ہیں. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی پکار سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی آڑ، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح بے شمار احادیث ہیں اور آیتیں ہیں جو ہمارے اس فرض منصبی کو ہم یاد دلاتی ہیں. مثلا ترمذی کی ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا فوالذی بیدہ، اور ایک جگہ ہے فواللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لکم. آج سارے مسلمان ہنگامہ مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ایران میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، افریقہ میں مارا جا رہا ہے، عراق میں مارا جا رہا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، فلاں جگہ سب دعائیں کر رہے ہیں. حتیٰ کہ حرم پاک میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں دعا ہوتی ہے، رمضان میں پھر لیلۃ القدر میں دعائیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں، سارے لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور آمین کہتے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ایک اور روایت میں صرف اللہ کی قسم، تم برابر امر بالمعروف، معروف میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، اور نہی عن المنکر سب سے پہلے شرک، یہ دونوں کام تم کرتے رہو گے، بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے اگر نہیں کیا، ورنہ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے بدماشوں کو، تمہارے اوباشوں کو، تمہارے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. اس کے بعد ہوگا کیا؟ مولانا ملاؤں کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آگیں گے، دعا کیجئے دعا کیجئے. ثم يدعو خياركم، تمہارے سب سے بہترین لوگ دعا کریں گے، فلا يستجاب لهم، تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج جو کچھ حالات ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ امت مسلمہ پر عائد تھا، آج امت نے وہ چھوڑ دیا ہے. نتیجے میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ہمیں پتہ اگر چل گئی ہے مختصر سے جملوں میں، مختصر سے دلائل میں، تو سوال یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں کیسے، دعوت کا کام کریں کیسے. اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. امام القیم رحمہ اللہ نے مدعو کے سلسلے میں، سب سے پہلے مدعو کے سلسلے میں کہا
کہ مدعو کس کو بولتے ہیں؟ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کا مدعو ہے۔ مدعو کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اما ان یکون طالبا للحق، کہ وہ حق کو طلب کرنے والا ہوگا تو آپ حکمت سے اس تک بات پہنچائیے، یا بعض مرتبہ مدعو نرم مزاج نہیں ہوتا بلکہ وہ حق کے خلاف کام میں لگا ہوا ہے، برابر شغال ہے، حق کے خلاف کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے حکمت کے ساتھ ساتھ موعظت چاہیے۔ اور ایک بندہ ہے جو ٹکراؤ پہ آ جاتا ہے، مدعو ٹکرانے پہ آ جاتا ہے آپ کے ساتھ، داعی کے ساتھ، تو اس وقت جادلہم باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے آپ اس کے ساتھ جدال کریں گے، احسن طریقے سے جدال کریں گے۔ وہ ہو سکتا ہے ڈیفنس ہو، دفاع آپ کر رہے ہوں، ڈیبیٹ آپ کر رہے ہوں، جو بھی احسن طریقے سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ لیکن آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی باز نہیں آتا، مار توڑ پہ آ جاتا ہے، تو پھر مار کھا کے نہیں رہنا وہاں، کیونکہ لفظ جدال کے اندر دونوں چیزیں ابن القیم رحمۃ اللہ نے ذکر کی، کہا کہ جدال میں احسن طریقہ میں استعمال کرنا ہے۔ اگر احسن طریقہ آپ کو کام نہیں آتا ہے، وہ مار توڑ پہ آ جاتا ہے، تو یہ نہیں بولنا بھی گاندھی جی نے بولا تھا ادھر مارو تو ادھر ایک مار کھاؤ، یا مسیحی ماڈل یہ ہے کہ جو ہے نا ہم ایک گارڈ پہ اگر کوئی مار دو دوسرا گارڈ جو ہے نا ہم پیش کر دیں، نہیں، وہاں پہ برابر آپ دفاع کریں گے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور داعی کے لیے کچھ نصیحتیں کی، جیسے قرآن کی آیت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، تو کہا کہ دعوت کا کام 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ایک اخلاص، بس تمام نیک کاموں میں ایک اخلاص ہو۔ آپ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں دنیا بٹورنے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیاوی کسی مفاد و غرض و غایت کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ کام کریں، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کو کرنا ہے۔ تو دین کا ہر کام، ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اتباع سنت ضروری ہے۔ دعوت کے کام میں آپ دعوت کا کام کریں، لیکن دیکھیں آپ کے پاس جو میٹیریل ہے وہ کیا ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ اگر طریقہ کار کام بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ پورا اخلاص کے ساتھ ہے، مکمل اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، زبان سے ہم لا کہیں لیں لیکن عملاً ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہے، تو وہ کام صحیح نہیں، مردود ہے وہ کام۔ علی بصیرہ، علی بصیرۃ کی تفسیر میں مفسر نے لکھا علی بصیرہ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ہے، حجت کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کتنا مشکل بنا رہے ہو آپ دعوت کے کام کو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں، جو بات آپ پیش کرنے جا رہے ہو، جو بات آپ پیش کرنے جا رہے ہو، اس بات کے سلسلے میں آپ اعلیٰ بصیرہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، آیہ۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لینا ضروری نہیں ہے، دعویٰ بڑے بڑے ٹریننگ کورس کرنا ضروری نہیں ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ کتنی آیتیں جانتے ہیں ہم سب، کبھی ہم نے پہنچانے کی کوشش کی، ولو آیہ۔ تو جو آیہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ آیہ کے سلسلے میں علی بصیرہ، کم سے کم وہ ایک آیت آپ کے پاس پکی ہو کہ آپ اسے پیش کر سکیں، اس کے سوال کا جواب دے سکیں، وہ ایک آیت۔ آپ جن معاملات کو خود آپ نہیں جانتے، وہ معاملات اگر غیر مسلم کے سامنے آپ چھیڑ دیں گے جا کر، وہ آپ کو تو ایسے ہی پھنسا دیں گے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں آج تو ان کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہے کہاں، وہ تو ایسے پھنس جائیں گے۔ تو وہاں کہا گیا بلغوا عنی ولو آیہ، اور پھر یہاں اس آیت کو سامنے رکھیں گے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علی بصیرہ۔ تو جو بات آپ پیش کرنے جا رہے ہو اس بات میں خود آپ پکے رہو، مکمل یقین ہو آپ کو، مکمل اعتماد ہو، ورنہ آپ پھسل سکتے ہیں اور وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ چلے بہرحال یہ مختصر سا خلاصہ رہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور سبق کی طرف آتے ہیں، اور خواتین سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی کتابیں کھول لیں، اور اسکرین شاید نہیں چل رہی ہے۔ ابن قیم کی تخریج کے کون سی کتاب میں وہ آپ نے بتایا کوالٹی سے؟ قرآن شریف کی آیت بھی ہے نا حضرت موسیٰ کی،
فرعون کے پاس جا رہا تھا. آپ لکھیں انشاءاللہ نیٹ وغیرہ میں کئی مقامات پر انہوں نے جو ہے نا کہا ہے ان کے بہت ساری کتابوں میں. اور غالباً ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں بھی جو ہے نا بہت سارے مفسرین نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے. دعوت کے طریقہ کار میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہم سب کے لیے بہت ہی رہنما ثابت ہوگی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کے بعد وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہ تینوں چیزیں اس آیت کے اندر ذکر ہے، اسی کو الگ الگ کر کے مفسرین نے امام القیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. چلیں چلتے ہیں اسکرین کی طرف. باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. شہادہ گواہی دینا، شہادہ گواہی دینا. الدعاء بلانا، پکارنا، ندا دینا، آواز دینا، بلانا. اور دعا سے ہی ہے دعوت، دعا سے ہی ہے دعوت. الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، بلانا اس بات کی گواہی کی طرف. کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی، بہت سارے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق سچا اور لائق عبادت نہیں ہے. عبادت تو معبود تو بہت سارے ہیں، صرف اتنا ترجمہ کافی نہیں یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو بے شمار معبود ہیں. کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی حقیقی لائق عبادت یا کوئی سچا لائق عبادت نہیں ہے. اس کے بعد آیت کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. سورہ یوسف کی آیت ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. قل کہیں، هذه یہ اور یہ هذه یہ سبیلی میرا راستہ. قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. سبیلی میں نے بتایا میرا طریقہ ہے، میرا منہج ہے، میری سنت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو، کیا راستہ ہے؟ وہ راستہ بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. ادعو، میں بلاتا ہوں، میں بلاتا ہوں. ادعو، میں بلاتا ہوں. الی اللہ، اللہ کی طرف. میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ، علی کے معنی ہوتے ہیں پر یعنی اس پر، مسجد پر، علی المسجد، گھر پر، علی البیت، ٹیبل پر، علی الطاولۃ، گاڑی پر، علی السیارۃ. تو علی کے معنی ہوتے ہیں پر، وہ مرغی کا پر، چڑیا کا پر نہیں، یہ پر ہے. ٹھیک، علی بصیرۃ. جی السلام علیکم. ہاں، السلام علیکم، علیکم تم پر، تم سب پر. سید سبیلی کے ساتھ حاضی مؤنث، یہ پورا جملہ ہے، میرا طریقہ ہے وصل مراد یہاں پہ. جی میرا طریقہ. علی بصیرۃ، بصیرہ علم، بصیرت اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں خود علم استعمال ہے بصیرت. ایک ہوتا ہے بصارت، آنکھوں سے دیکھنا. بصیرت یہ دل سے دیکھنا. بصیرت یہ دل سے دیکھنا. مشہور روایت ہے، مجھے نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ بصیرت ہے. مومنوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں کی نگاہوں سے زیادہ مؤثر اور زیادہ اہم وہ دل کی نگاہیں. تو یہاں پر بصیرت سے مراد علم، دلیل، یقین، اعتماد، یہ سارے تفسیر کی گئی ہے. جی اعلی بصیرت، علم، یقین، دلیل، اعتماد. اعلی بصیرت. انا کے معنی میں، و اور من کے معنی جو. ہاں، جو درمیان میں آ گیا تو جو، شروع میں آ گیا تو وہ من ہے. سے من اگر ہو تو سے، من کون، درمیان میں آ گیا تو جو. و اور جو، ومن اتبعنی، جنہوں نے ہاں اتباع کی میری، اتباع کی پیروی کی، نی میری، یعنی یہ میرا راستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. اور کون بلاتے ہیں؟ ہاں، پیروکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، جو کیا نہیں ہے. ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ہم متبع نبی ہیں، متبع سنت ہیں، دعوے دار ہیں ہم لوگ. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نبی کے
امتی ہونے کے یا متبع سنت کے دعوے دار ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں. اللہ کی طرف وہ اللہ کی طرف بلائیں, وہی دعوت کا کام کریں. مردوں کی طرف نہ بلائیں. جی مردوں کی طرف نہ بلائیں, اللہ کی طرف بلائیں. اللہ کی طرف بلائیں. وسبحان اللہ, اور پاک ہے اللہ. سبحانہ پاک, یعنی یہاں پر یہ کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, یہ مراد. میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی. اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر شرک سے, ہر اس چیز سے جو اللہ رب العالمین کے شائن نشان نہیں ہے, جو اللہ رب العالمین کے لیے لائق نہیں ہے, ان تمام چیزوں سے میں اللہ رب العالمین کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرتا ہوں. یہ ہے سبحانہ. مفسرین لکھا ہے انزہ اقدس, میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میرے متبعین کا راستہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ رب العالمین کو. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, و اور ما نہیں, وما انا اور میں نہیں, من المشرکین مشرکوں میں سے, اور میں مشرک نہیں ہوں. یہ کہنا ہے, دیکھیے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان براءت کا اظہار کرے. ولا اور برا یہ عقیدے کے وہ اہم باب ہیں جو عموماً ہمارے ملک میں پڑھائے نہیں جاتے, مجھے نہیں پتا کیوں. بہت ہی اہم باب ہے کہ انسان مسلمان یہ سمجھتے ہیں صرف یار ہم توحید کا اقرار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. نہیں, آپ کو مشرکین سے براءت کرنی ہے. براءت اپنی, ہاں بالکل, بیزاری کہنی پاک ہوں, میں پاک ہوں. براءت جیسا مانے پاک ہوں, میں پاک ہوں ان تمام چیزوں سے, یا ان کے اگینسٹ کرنا. نہیں. دیکھیں ولا, اور سنیں ولا دوستی یہ صرف مومنین سے ہو سکتی ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ولا یہ صرف مومنوں سے ہو سکتا ہے, دوستی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. آج ہم لوگ ہمارے تعلقات, ہماری دوستیاں, ہمارا سب کچھ نہیں سے. ویسے تعلقات دوستی کی حد تک نہ ہو, ورنہ لین دین تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کی ہے, وہ سب جائز ہے. لیکن دوستی والا یہ صرف مسلمانوں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک, وما انا من المشرکین, اور کافروں کے سلسلے میں براءت کا اظہار کریں آپ کافروں سے, شرک سے. یعنی براءت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں پاک ہوں ان تمام چیزوں سے, میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے, کیونکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کو کہنا ہے, آپ یہ بولو گے یار چھوڑو نا, ان کو کرنے دیتے ہیں, ہمارا ہم لوگ کرتے ہیں. نہیں, آپ کو کہنا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ومن یکفر باللہ, کیا ہے, ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. کفر کا, طاغوت کا انکار کرنا ہے, طاغوت کا انکار کرنا ہے آپ کو ضروری ہے, اس کے بعد ایمان. اسی لیے کلمہ لا الہ میں بھی پہلے لا الہ پھر ہے الا اللہ, سب سے پہلے معبودان باطلہ کا انکار کیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں شرح الکلمات کی طرف. ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کر دوں میں. قول اللہ تعالی, اللہ رب العالمین کا, اللہ تعالیٰ کا قول ہے, قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ. قل کہہ دیجئے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هذه سبیلی یہ میرا راستہ ہے, ادعو الى اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرۃ دلیل, علم, یقین, اعتماد کی بنیاد پر یا اعتماد سے, انا میں, ومن اتبعنی اور جو میری پیروی کرتے ہیں, وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے, وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. شرح الکلمات, کلمات کی شرح. سبیلی, طریقی و سنتی, میرا طریقہ میری سنت, طریقی و سنتی یہ مراد ہے, سبیلی سے مراد. جو سنتی ہے اس کا اصل کیا معنی ہے؟ طریقہ ہی مراد, اس سے جی طریقہ. طریقی و سنتی, ادعو الى اللہ, ادعو الى اللہ یا الى دینہ, الى اللہ سے مراد ادعو میں بلاتا ہوں, الى اللہ یعنی الى دینہ و دار کرامتہ. دار کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جنت, جنت کو. دار کرامتہ اس کے کرامت کا گھر, جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کرے گا, اپنے بندوں پر کرم کرے گا, اپنے بندوں کا اکرام کرے گا. تو دار کرامہ کہتے ہیں جنت کو, جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرم کریں گے, ان کو عزت دیں گے, ان کو بخشیں گے وہاں پر. الى دار کرامتہ, الى دینہ اس کے دین کی طرف, یعنی میں بلاتا ہوں ادعو الى دینہ و الى دار کرامتہ. ادعو الی اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. وہی مراد, دین سے مراد کیا ہے؟
وہی مراد ہے، دین سے مراد وہی ہے جی. علی بصیرۃ، دیکھیں علی علم، علم جی علم کے ساتھ یا علم کی بنیاد پر، وبرہان دلیل کی بنیاد پر. کیسے؟ علم اور برہان دونوں شرعی بھی ہوں عقلی بھی ہوں. علم شرعی بھی ہو عقلی بھی ہو. عقلی دلائل سے بھی آپ ثابت کریں گے، لوگوں کو عقلی دلائل سے بھی آپ بلائیں گے، لیکن پہلے علی بصیرہ کتاب و سنت کے دلائل ہوں پھر عقلی دلائل ہوں. پہلے داعی کبھی بھی پہلے عقلی دلیل کی طرف نہ جائے، پہلے کتاب و سنت کا سہارا لے، قرآن کی آیتوں کا سہارا لے. اس کے بعد اس کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو آپ عقلی دلائل سے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. بہرحال جی لاجکس جی. اتبعنی، جو میری اتباع کرے، ہاں جو میری اتباع کرے. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے اقتدا بی، اقتدا بی. پھر سے ایک مرتبہ اوپر سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ زبر زیر میں غلطی نہ کریں. سبیلی طریقی و سنتی ادعو الى اللہ الى دینہ و دار کرامتہ، الى دینہ و دار کرامتہ، الى دینہ و دار کرامتہ. على بصیرة، على علم، على علم وبرهان شرعي وعقلي، على علم وبرهان شرعي وعقلي. ایسے سارے وہاں پر کسرتان ہیں. اتبعنی اقتدا بی، جو میری اقتدا کرے، جو میری پیروی کرے. سر وہ مدارس میں عقلی نقلی، وہ نقلی کیا ہے؟ نقلی وہی ہے جو کتاب و سنت میں نقل ہیں، جو کتابوں میں ہیں، جو نقل کیے گئے وہ نقل ہیں، یہ عقل ہے. یہاں پہ نقلی لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ شرعی استعمال کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں یہاں پہ دیکھیے انزہ اللہ، اس کو کیسے پڑھیں گے آپ لوگ؟ انزہ اللہ، انزہ اللہ، انزہ اللہ واعظمہ، انزہ اللہ واعظمہ، اعظمہ، اعظمہ. انزہ اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، واعظمہ، اور اس کی عظمت بیان کرتا ہوں، اس کو عظیم بتاتا ہوں میں. واعظمہ، انزہ اللہ واعظمہ. کس سے عظیم بتاتا ہوں میں؟ من ان یکون لہ شریک او ندید. میں اللہ کو پاک بتاتا ہوں، الحمد للہ، میں اللہ کو پاک بتاتا ہوں اور عظیم بتاتا ہوں ان تمام چیزوں سے. من ان یکون لہ شریک، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو، شریک پارٹنر ہو، حصے دار ہو. او ندید، ندید یہ بھی غیر اللہ کو بولتے ہیں، شبیہ، مثیل، کہ اس کے برابر. ایک تو اس کے پارٹنر بھی میں کسی کو نہیں ٹھہراتا اور نہ اس جیسا بھی میں کسی کو نہیں ٹھہراتا. ندن کہتے ہیں عربی میں مثیل کو، برابری والے. مشابہ شبیہ کو کہتے ہیں جی. نہ ہی میں اس کا شریک ٹھہراتا ہوں، یعنی میں جی من ان یکون، من اس بات سے، اس بات سے بریکٹ میں اس بات لکھیے، من سے، ان یکون، ان کے معنی کہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. یکون ہو، کہ ان یکون کہ ہو، ان یکون لہو، اس کے لیے پرانا لفظ ہے شریکون، شریک، او یا ندید، مشابہ، مشابہ، شبیہ یا مثیل یا مشابہ. انزہ اللہ، میں پاک بتاتا ہوں اللہ رب العالمین کو، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یا اللہ کو پاک ٹھہراتا ہوں. واعظمہ، اور اس کی عظمت بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ ہو اس کے لیے کوئی شریک یا کوئی مشابہ یا کوئی شبیہ. الشرح الاجمالی، اس آیت کی مختصر سی شرح یہ ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے اس آیت کے اندر کہ وہ بتا دیں، وہ لوگوں کو بتا دیں اور واضح کر دیں ان کو اپنا طریقہ، واضح کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے طریقے کو، اپنی سنت کو، اپنے منہج کو، زندگی گزارنے کے منہج کو واضح کر دیں.
یہ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ راستہ, یہ طریقہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی ہے, آپ کے پیروکاروں کا بھی ہے. ٹھیک. اور تیسری بات کہ جو کام آپ دعوت کا کریں گے وہ علی بصیرہ ہونا چاہیے. علی بصیرہ یعنی علی علم و یقین و اعتماد و برہان و دلیل, ساری چیزیں آپ شامل کر لیں اس کے اندر, یہ چیزیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اور آخری بات اس آیت کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پاک ٹھہرائیں, آپ پاکی بیان کریں اللہ رب العالمین کی اور اس کی عظمت بیان کریں اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی شریک ہو اس کی ربوبیت میں, نہ شریک اس کی ربوبیت میں ہو سکتا ہے, نہ شریک اس کی الوہیت میں ہو سکتا ہے, نہ شریک اس کے اسماء و صفات میں ہو سکتا ہے. اور آخری چیز وما انا من المشرکین, اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین سے برات کا اظہار کریں. دلیل ثبوت, ایسی دلیل کہ پھر اس کا کوئی توڑنا. جی. الفوائد, فوائد یہ چیز آپ لوگوں کے پڑھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. وہی میں پڑھا نا. اچھا اعراب لگانا چاہتے ہیں, پڑھ دیں اور ترجمہ بھی کر دیں. ترجمہ میں نے کر دیا. ترجمہ کیا میں نے ابھی یأمر اللہ نبیہ, یأمر ٹائم اس میں جائے گا, جو اصل چیز آپ سے وہ رہ جائے گی, اسی لیے تیزی سے یأمر اللہ نبیہ, اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو فی هذه الآیۃ, اس آیت میں, بأن کہ یعلم الناس, لوگوں کو بتا دے, ویبین لہم, یعلم الناس ویبین لہم, اور واضح کر دے ان کے لیے, طریقتہ, اپنے طریقے کو, وسنتہ, اور اپنی سنت کو, اور یہ بتا دے وَأَنَّ مَنْهَجَهُ فِي الْحَيَاةِ, وَأَنَّ مَنْهَجَهُ فِي الْحَيَاةِ هُوَ, اور یہ بھی بتا دے کہ اس کی زندگی کا منہج یہی ہے. کیا ہے وَمَنِ اتَّبَعَ, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منہج اور آپ کے متبعین کا منہج بھی یہی ہے, الدعوة إلى دین اللہ, الدعوة إلى دین اللہ وتوحیدہ, یہ منہج. وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ, اور اس سلسلے میں وہ کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور متبعین بھی, علی علم و برہان, یہ دونوں چیزیں ضروری, وبرہان ہوا ومن اقتدى به, دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام ایسے ہی کریں گے, علی بصیرہ کریں گے, اور آپ کے متبعین بھی علی بصیرہ ہی کریں گے, وصدق به, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں. وَأَنَّهُ, اور اس بات کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو, أَنَّهُ يُنَزِّهُ اللَّهَ, کہ وہ پاک بتائے اللہ رب العالمین کو, وَيُعَظِّمَهُ, اور اس کی عظمت بیان کرے, أَن يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ, کہ ہو اس کے ساتھ کوئی شریک, فی ربوبیتہ, اس کی ربوبیت میں, وَأَسْمَائِهِ, اور وصفاتہ, اور اس کے اسماء و صفات میں, وَأَنَّهُ, اور اس بات کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہ بریء من المشرکین وشرکہم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین بری ہیں مشرکین سے اور ان کے شرک سے. الفوائد, وجوب الاخلاص فی الدعوة الى اللہ, وجوب الاخلاص, نوٹ کریں آپ لوگ, وجوب الاخلاص فی الدعوة الى اللہ, وجوب الاخلاص فی الدعوة الى اللہ, بالکل دعوت الى اللہ میں اخلاص واجب ہے, اللہ کی طرف بلانے میں اخلاص واجب ہے, یہ مطلب وجوب واجب ہے, الاخلاص اخلاص, فی الدعوة الى اللہ, اللہ کی طرف بلانے میں اخلاص واجب ہے. نمبر 2 یا ثانیا, یجب ان تكون الدعوة الى اللہ, یجب ان تكون الدعوة الى اللہ قائمة على الحجة والبرهان, یا علی بصیرۃ کا ترجمہ, علی الحجة والبرهان, واجب ہے کہ دعوت الی اللہ ہو, ان تکونا, کہ ہو, وہاں پر یکونا پڑھا تھا آپ نے کیونکہ وہ مذکر صیغہ تھا وہاں پر لفظ, اور یہاں پر تکونا کیونکہ دعوی مؤنث ہے. یجب, واجب ہے,
ان تكون کہ ہو الدعوة الى اللہ دعوت الى اللہ قائمتا ہاں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ واجب ہے کہ دعوت الى اللہ قائم ہو. وہ ہو جو میں نے پہلے کر دیا نا وہ اس کے ساتھ ملا. واجب ہے کہ ہو دعوت الى اللہ قائم. کیسے یا پھر آسانی کے لیے کہ واجب ہے کہ دعوت الى اللہ قائم ہو علی الحجت والبرہان حجت اور برہان کی روشنی میں. حجت یعنی دلیل کی بنیاد پر. اس کا آسان اور ترجمہ کہ دعوت الی اللہ دلیل برہان اعتماد اور یقین کی بنیاد پر ہو. یہ واجب ہے. یہ مطلب بتا رہا ہوں ترجمہ نہیں ہے. یجب واجب ہے ان تکون کہ ہو الدعوت الی اللہ دعوت الی اللہ قائمتا قائم. کیسے علی الحجت والبرہان. ثالثا وجوب البراءة من الشرك واهله. وجوب البراءة من المشرك واهله. شرک سے براءت واجب اور شرک مشرکین سے کیا کہا آپ کو واجب ہے بالکل واجب ہے. جی وجوب البراءة میں ابھی میں نے پڑھائی نہیں تھا آپ نے ترجمہ کر دیا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. میں وہی پریشان ہوں میں نے پڑھائی نہیں ترجمہ کر دیں آپ لوگ. چلیے ماشاءاللہ تحسن ہے. وجوب البراءة من المشرك واهله. واجب ہے براءت بیزاگی کا اظہار کرنا اپنے آپ کو پاک بتانا من المشرک مشرک سے اور مشرک واہلہ. یہاں پہ میرے خیال میں من الشرک واہلہ ہے. مجھے لگ رہا ہے من المشرک واہلہ اس کے اور اس کے خاندان والوں سے نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ ایسے ہوگا من الشرک واہلہ. اضافی ہے وہ. ہاں تو اس لیے میں نے واضح کر دیا آپ کو. یہاں اس کو ایسے یاد کریں آپ لوگ وجوب البراءة من الشرک. من المشرک نہیں پڑھیں اس کو. من الشرک واہلہ. شرک اور اہل شرک سے براءت واجب ہے ضروری. رابعا لا يصح العمل عمل صحیح نہیں ہے درست نہیں ہوگا الا مگر موافق ہوگا لما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے موافق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا. تو لا يصح العمل الا موافقا لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. موافق کا اور کیا میننگ مطابق موافق کیا کہہ رہے ہیں ذرا زور سے بولیں. ان اکارڈنس. جی لا يصح العمل عمل صحیح نہیں ہوگا مگر مطلب اس کو ایسے کریں گے آپ عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہ. خامسا وجوب تنزیہ اللہ عما لا يليق بجلالہ. وجوب واجب ہے تنزیہ اللہ وجوب تنزیہ اللہ اللہ کو منزہ بتانا واجب ہے. اللہ کو پاک بتانا واجب ہے. عما لا يليق بجلالہ عما ان تمام چیزوں سے جو عما ان تمام چیزوں سے جو لا يليق جو لائق نہیں ہے زیبا نہیں ہے قابل نہیں ہے لا يليق بجلالہ اس کے شان کے جو اس کے شان کے قابل یا لائق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے تنزیہ یعنی اللہ کو پاک بتلانا واجب ہے. وجوب تنزیہ اللہ وجوب تنزیہ اللہ. جلدی سے مناسبت الآیت للباب. اس باب سے اس آیت کا کیا تعلق ہے ذکر کریں. حيث دلت الآیت أن سبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله
یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کے پیروکاروں کا راستہ اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہی الدعوۃ الی دین اللہ، کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا. وهذا متضمن الدعوۃ الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اور یہ شامل ہے، متضمن اور یہ شامل ہے کس بات پر شامل ہے؟ یا کس بات کو شامل ہے؟ الدعوۃ الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. یہ باب تھا نا، باب کیا تھا ہمارا؟ سبق کیا تھا؟ شہادت الدعاء الدعوۃ الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. الدعوۃ یا الدعاء الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، یہ چیز الدعوہ الی دین اللہ میں شامل ہے. جو آپ نے کہا تھا ابھی اللہ تعالیٰ کی توحید وہ دین کے اندر شامل ہے، وہی بتا رہا جی. متضمن شامل ہے، نہیں ضمانت دیتی نہیں، شامل جی. یہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو میننگ چاہیے تو بتا رہا ہوں. اس آیت کی مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ یوسف کی آیت، یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کے پیروکاروں کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے دین کی طرف بلانا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا بھی شامل ہے. اور یہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد المناقشہ ہے، یہ سوالات تو آپ لوگوں کو حل کرنے ہیں. اشرح الکلمات الآتیہ، یہ بھی غلط ہے، اشرح الکلمات ہے، وہ ایسے کیسے کہاں مل گیا ہے، وہ ہے اشرح الکلمات الآتیہ ہے، آنے والے کلمات کی شرح کرو، لیکن یہاں پر ہے الشرح، الشرح نہیں ہے، وہ اشرح الکلمات الآتیہ. سبیلی سنتی و طریقی یا طریقی و سنتی، ادعو الى اللہ ادعو الى دینہ و کرامتہ، بصیرۃ على بصيرة على علم وبرهان عقلي شرعي وعقلي، اتبعني اقتدى بي، سبحان الله انزه الله واعظمه من ان يكون له شريك او نديد. استخرج خمس فوائد من الآية مع ذكر الماخذ. وہ اوپر کے جو فوائد ہیں وہ 5 آپ کو ذکر کرنے ہیں، اور اس کے بعد وضح مناسبت الآية لباب الدعاء الى شهادة لا اله الا الله. جو آیت جو مناسبت ہے اس آیت کی اس باب سے وہ آپ کو ذکر کرنی ہے. اور انشاءاللہ ابھی اعلان کر دے رہا ہوں میں، اگلے ہفتے انشاءاللہ خواتین میں سے بھی اور آپ لوگوں کے بھی نوٹ بک جو ہے نا چیک کیے جائیں گے، جو آپ لوگ ہوم ورک کے طور پر نوٹ کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے خواتین سے بھی کچھ نوٹ بک منگوائیں گے ہم لوگ، اور آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ چیک کیے جائیں گے. ٹھیک، چلیے اب جلدی سے ہم لوگ اس کی طرف چلتے ہیں، اس کی طرف جی بالکل عربی کی طرف. ہوم ورک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کر رہے ہیں آپ لوگ ہوم ورک؟ نہیں تو پورا تو نہیں ہو پا رہا ہے، کہاں ہو رہے پکڑے جاؤ گے. کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ میں سو رہا بولیں گے ماشاء اللہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مطلب کریں گے، کیا ہے کچھ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کر رہے ہیں، آگے کریں گے. کیجیے، بہت ضروری ہے، جمع نہ ہو جائے پھر باتیں نہ سنی پڑے آپ لوگوں کو. کریں سوال اکیلے میں جی، باتیں اکیلے اکیلے میں سنا ہے ایسا ماشاء اللہ. سب ہر بات دلیل کی روشنی میں ہو رہی ہے ماشاء اللہ. الدرس الثانی ہو گیا تھا نا ہمارا، یا ثانی ہو گیا تھا، اس کے تدریبات نہیں ہوئے تھے غالباً.